وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی کرو، وجنت، اور جنت کی طرف تیزی کرو، جنت کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ، ارضها السماوات والارض، ارضها السماوات والارض، یعنی وہ جو جنت کی چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ عدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اپنی بخشش کی طرف اور اپنی جنت کی طرف جلدی آنے کا حکم دیا ہے کہ میری بخشش کی طرف، میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف جلدی سے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتلایا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی جو ہے اس چوڑائی میں آسمان اور زمین سما جاتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چوڑائی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے بنسبت لمبائی کے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے اندر سما جاتی ہیں، جب چوڑائی اتنی ہے تو پھر اس جنت کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف آؤ کہ ارضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، وہ عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی سے آؤ، جہاں مغفرت سے مراد اسلام ہے، یعنی اے لوگو اسلام کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ، اسلام کی طرف جلدی کے ساتھ آؤ، اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلام قبول کرنا تمہاری بخشش کا اور جنت کے حصول کا سبب بنے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرائض کی طرف آنے کا حکم دیا ہے کہ فرائض کی طرف جلدی کے ساتھ آؤ، اس لیے کہ فرائض کی طرف جب تم جلدی کے ساتھ آ جاؤ گے، فرض پورے کرو گے، چاہے وہ جو فرائض ہیں وہ عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں سے ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، باقی کچھ ہم پر فرض نہیں ہیں، باقی بھی بہت ساری چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ حلال رزق کمانا ہم پر فرض ہے، سچ بولنا ہم پر فرض ہے، غیبت نہ کرنا ہم پر فرض ہے، چغلی نہ کھانا ہم پر فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں وسارعوا الی مغفرۃ سے مراد یہ کہ فرائض کی طرف جلدی کے ساتھ آؤ، اس لیے کہ جب تم فرائض کی طرف جلدی کے ساتھ آؤ گے، فرائض کو سر انجام دو گے، تو تمہاری یہ بخشش اور جنت کی طرف، جنت میں داخل ہونے کا یہ فرائض کی ادائیگی سبب بن جائے گا۔ تو ایک تفسیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی، ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی ہو گئی، وہ فرماتے تھے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، اور تیسری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اخلاص کی طرف آ جاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی جلدی کرو اپنے رب کے اخلاص کی طرف۔ مخلص بن کر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اخلاص مراد ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا دوڑ کر آؤ، جلدی سے آؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کی طرف جلدی کے ساتھ آؤ، یعنی یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کی پہلی رکعت اگر شامل ہو جائے با اختلاف علماء، یعنی علماء کے اختلاف ہے اس میں
کہ تکبیر اولیٰ کب تک شامل ہو جاتی ہے، تو بہرحال اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ جس کی پہلی رکعت جماعت کے ساتھ شامل ہو گئی اس کی تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ارشاد فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کی طرف جلدی کے ساتھ آ، اور پھر آگے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی 4 خوبیاں بیان کی ہیں اگلی آیت میں، فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں کہ جو غم میں اور خوشی میں، تکلیف میں اور راحت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں اور تنگی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سراء اور ضراء کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں، ایک یہ کہ خوشی اور غم میں وہ خرچ کرتے رہے، دوسری یہ کہ سرا سے مراد یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے متعلقین پر خرچ کرتے رہے، اور ضراء سے مراد یہ ہے کہ اپنے نہ چاہنے والوں پر، اپنے دشمنوں پر بھی خرچ کرتے رہے۔ یعنی متقی ہوتے ہیں کہ اپنوں پر تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں، وہ پرایوں پر بھی، دشمنوں پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ جو مہمانوں پر اور غیر مہمانوں پر خرچ کرتے ہیں، جو تکلیف میں اور راحت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ مراد ہیں۔ تو متقیوں کی ایک خوبی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور غم میں، تکلیف اور راحت میں اپنوں اور پرایوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ متقی جو لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی میں 7 آسمان اور 7 زمینیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو متقی ہیں، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ غصے کو کیسے پیا جاتا ہے، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یا غصے کو کنٹرول کرنا کتنا باعث فضیلت ہوتا ہے، 2-3 حدیث سماعت فرما لیجیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جھگڑا کر رہا تھا اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے غصے سے ایسے لگتا تھا کہ اس کی ناک غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی، یعنی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ اتنا زیادہ غصہ کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے، یعنی ایسی بات کا علم ہے، ایسے وظیفہ کہہ لیں، ایسے وظیفے کا علم ہے کہ اگر یہ بندہ یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہ جو کلمہ ہے وہ اعوذ بک من الشیطان الرجیم ہے، کہ یہ بندہ اگر یہ پڑھ لے کہ اعوذ بک من الشیطان الرجیم تو اس کا جو غصہ ہے یہ فوراً دور ہو جائے گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی غصہ آئے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، یعنی ضروری نہیں کہ یہ الفاظ ہی ہوں، اور روایات میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی غصے کی حالت میں بندہ تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، غصہ دور ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو پہلوان کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو پہلوان وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو مخالف کو پچھاڑ دے، اپنے مد مقابل کو گرا ڈالے، وہ پہلوان آدمی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلوان آدمی وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، وہ ہے پہلوان۔ یعنی یہ پہلوان کی تعریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے نزدیک کیا تعریف ہے یا ہمارا کیا نظریہ ہے جب غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ہم یوں کہتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے گالی دی ہے تو اس کا جواب گولی سے دینا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ محاورے مشہور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلوان آدمی وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اسی طرح ایک تابعی تھے کہ ان کی باندھی ان کے مہمانوں کے پاس کوئی شوربہ لے کر آ رہی تھی۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے اس روایت سے کہ اللہ والے جو ہوتے تھے وہ کیسے ان آیتوں پر بھی عمل کرتے تھے اور غصے کو بھی کس طرح قابو فرما لیا کرتے تھے۔ تو وہ جو تابعی بزرگ تھے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس تابعی کی ایک باندھی جو تھی وہ گرم شوربہ لے کر آئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ شوربہ جو تھا اس سے نیچے گر گیا اور بعض مہمانوں کے کپڑوں پر گرا۔ تو بات تو بڑی غصے والی تھی کہ مہمان آئے ہوئے ہوں اور مہمانوں کے کپڑوں پر گرم شوربہ ضائع کر دیا جائے، گرا دیا جائے۔ تو وہ تابعی غصے کا اظہار کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، مارنے کے لیے باندھی کی طرف اٹھے۔ جب باندھی کی طرف اٹھے تو وہ باندھی کہنے لگی کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کیجئے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ متقی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تابعی نے جیسے ہی باندھی کے منہ سے یہ آیت سنی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، بیٹھ گئے، یعنی غصے کا جو اظہار کرنا تھا، جو سزا دینی تھی، اس سے رک گئے۔ باندھی نے اگلا حصہ آیت کا پڑھا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نہ صرف غصے پر قابو کیا جائے بلکہ سامنے والے کو، لوگوں کو معاف بھی کر دیا جائے۔ تو اس تابعی نے اس باندھی سے کہا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ یعنی ادھر دیکھیں باندھی آیتوں کا جز پڑھتی جا رہی ہے اور تابعی اس پر فوراً عمل کرتے جا رہے ہیں۔ باندھی نے کہا غلطی کر دی، تابعی اس کو سزا دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن باندھی نے آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس آیت پر عمل کیجیے۔ باندھی کہنے لگی یعنی غصے کو پی جائیے۔ اس نے کہا میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ پھر باندھی نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو تابعی نے باندھی سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باندھی نے آیت کا اگلا جز پڑھا اور عمل کرنے کی درخواست کی کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس تابعی نے فوراً اسی وقت کہا کہ میں تم پر احسان کرتا ہوں، میں تجھ کو غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ یعنی اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ تابعی جو تھے، تابعین جو تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر جو عمل کرنے والے لوگ تھے، کس طریقے کے ساتھ وہ آیات کو بر موقع بر محل پڑھ بھی لیتے تھے اور اس پر فوراً عمل بھی کر لیتے تھے۔ اسی طرح متقیوں کی جو تیسری صفت ارشاد فرمائی گئی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی چیز اختیار کر لینی چاہیے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور غالباً صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی فضیلت والے کام بتائیے، ایسے کام بتائیے جو باعث فضیلت ہوں، ثواب ملتا ہو۔ تو حضور نے فرمایا ان کے ساتھ تعلق جوڑو جو تیرے ساتھ تعلق توڑتے ہوں، جو لوگ تجھ کو محروم کرتے ہوں ان کو عطا کرو، اور جو لوگ تم پر ظلم کرتے ہوں ان کو معاف کرو۔ یہ تین چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ فضیلت والے کام ہیں، جو لوگ تجھ سے تعلق توڑتے ہیں ان سے جوڑو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم توڑنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تعلق ختم کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فضیلت والا کام یہ ہے کہ جو شخص تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تم تعلق جوڑ کر رکھو، جو تجھ کو نہیں دینا چاہتا ان کو تم دو، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو۔ یعنی معاف کرنے کو حضور نے فضیلت والے کاموں میں بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس شخص کے پاس کوئی نیکی ہے، تو میدان معاشر میں یہ اعلان ہوگا کہ جس شخص کے پاس کوئی نیکی ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ اب ہر شخص اتنی ہمت نہیں رکھے گا، نیک بہت ہوں گے لیکن ہمت نہیں کر سکیں گے کہ پتہ نہیں میری وہ نیکی قبول ہوئی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آگے کوئی نہیں آئے گا سوائے چند وہ لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ یعنی میدان محشر میں ان لوگوں کو اپنی نیکی پر اتنا اعتماد ہوگا کہ محشر کے میدان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہیں گے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو معاف کیا ہوگا وہ آگے آ جائیں گے۔ جب میدان محشر کے دن یہ اعلان ہوگا کہ جس کے پاس نیکی ہے وہ سامنے آ جائے، تو وہ لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنت ہے جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین سما جاتے ہیں، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو غم اور خوشی میں، مصیبت اور تکلیف اور راحت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پیتے رہتے ہیں، غصے پر قابو پاتے رہتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔